اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری امت کے جو مرد ہیں ان پر سونا پہننا بھی حرام ہے، ریشم پہننا بھی حرام ہے۔ سونا بھی مرد نہیں پا سکتے اور ریشم بھی پا سکتے نہیں۔ ساڈے کچھ لوگ جڑے وہ شادی ہوندی ہے سوہریاں دا مطلب ہے وہ سونے دی انگوٹھی ہے زیادہ نہیں جاٹے پا لیں ہن کیڑا سوہریاں نوں آئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سونا مرد اتے حرام ہے، ریشم کا لباس پانا بھی حرام ہے۔ سونا ریشم عورتاں واسطے جائز ہے، مرداں واسطے حرام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن انہاں خارش کی بیماری لگ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی ریشم پہن سکتے ہو، تسی ریشم پہن سکتے ہو، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مولا علی شیر خدا دیاں اکھاں تے اپنا لواب اپنی تھوک مبارک لان مولا علی دیاں اکھاں ٹھیک ہو سکدیاں نے، اگر معاذ دے بازو کے تھوک لان اللہ دے نبی لواب باہر لان تو ٹوٹے یا کٹے یا بازو جڑ سکتا ہے۔ اگر نبی پاک سیدنا صدیق اکبر دی جتے سب نے ایڑی تے ڈنگ ماریا اس درد نو حضور اپنا لواب لان او درد رک سکتا ہے۔ کہ سادہ کیتا ہے نبی پاک اگر خارش کی بیماری والے بھی لواب لاندے خارش میں ختم ہو جانا سی۔ اس حدیث جو بھی پتہ چلتا ہے جس دین نو اللہ تعالیٰ جیدے تے چان حلال کر سکتے جیدے تے چان حرام کر سکتے، میرے رب نے میرے نبی نو اختیار عطا کر کے بھیجی آئے۔ تو اسی طرح